آج اس ویڈیو کلپ کی وساطت سے یہ بات آپ سامعین سے اور ناظرین سے یہ شیئر کی جائے گی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات جو بڑی اہم ہے کہ پہلا مومن کون ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے محترم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بلندی درجات کے جو اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم سبب یہ ذکر کیا ایمان۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات اور مرتبے بلند فرماتے ہیں جو تم میں سے ایمان لائے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بلندی درجات کا ایک بڑا اہم سبب جو ہے وہ ہے ایمان۔ اسی ترازو پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے تول کر دیکھا تو اسی معیار پر پرکھا تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدوسی جماعت میں سے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کہا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت دی۔ تو حضرت صدیق اکبر ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والی سب سے پہلی شخصیت ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کے مابین کسی معاملے کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کچھ پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر معاملہ پیش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی اور غصے کے لہجے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کریم نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا، لیکن تم نے میری تکذیب کی، اور حضرت صدیق اکبر ہی تھے کہ جنہوں نے تصدیق کی اور اپنی مال اور جان کے ساتھ میرے ساتھ غمخواری اور تعاون کیا، تو پھر بھی تم میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میری خاطر نہیں چھوڑتے، یعنی انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آتی ہے کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اس طرح کسی اور نے ایمان قبول نہیں کیا۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی اس نے لیت و لال سے کام لیا، مگر اس دھرتی پر صرف ایک شخص ہے کہ جس نے نہ معجزہ مانگا نہ مہلت مانگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے اللہ کی معبودیت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ بات کہی کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ چنانچہ یہ الفاظ موجود ہیں کتب کے اندر کہ فلما فرغ کلامہ اسلم ابو بکر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ کلام کیا اور اپنے کلام سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ ابو بکر اول من اسلم، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جس نے اسلام کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا۔ لیکن یہ بات جانیے کہ کچھ لوگ اس خیال کی طرف جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کے مختلف اقوال کے درمیان بڑی خوبصورت تطبیق دی ہے۔
فرماتے ہیں کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے مومن حضرت صدیق اکبر ہیں، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں، بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت سیدنا زید ہیں۔ میرے محترم ناظرین، اہم بات یہ نہیں کہ ایک دن پہلے اسلام قبول کس نے کیا یا ایک دن بعد کس نے اسلام قبول کیا، ایک ہفتہ پہلے کون ایمان لایا اور ایک ہفتہ بعد کس نے اسلام قبول کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی تو اس نے اسلام قبول کرنے کے اندر دیر کتنی لگائی۔ تو یاد رکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام الا ابن ابی قحافہ فانی لم اکلمہ فی شیء الا قبلہ واستقام علی۔ سیرت حلبیہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آقا انعامدار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے بارے میں جس سے بھی بات کی اس نے انکار کیا اور سوال و جواب کیے، مگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے، میں نے اس سے جو بات بھی کی اس نے مانی اور اس پر مضبوطی سے قائم ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے مومن ہیں جن کی تحریک سے عرب کے کئی معزز افراد مسلمان ہوئے، جن کے اندر عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ ہیں، جن کے اندر طلحہ جیسے ساتھی ہیں، جن کے اندر ابو عبیدہ جیسے شخصیات موجود ہیں۔